کہتے ہیں کہ کسی سلطنت کا ایک بادشاہ بڑا طاقتور تھا، بڑا اسے اپنی بادشاہت کا گھمنڈ تھا، تکبر تھا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا۔ بادشاہ جو ٹھہرا، اس کی عظیم الشان سلطنت میں زمین سونا اگلتی تھی، زر و جواہر کے خزانوں پر اسے بڑا ناز تھا، اس کی زمین فصلیں اگاتی تھی، پیسہ ہی پیسہ تھا۔ اب اسے ایک دن وہ اپنے ایک دورے پر نکلا، درباری بھی ساتھ تھے، وزیر بھی ساتھ تھے، ایک بڑا ہی مفلوق الحال غریب سا فقیر سا شخص نظر آیا جس کے کپڑے بھی بڑے پرانے تھے۔ اب بادشاہ نے دیکھا کہ ایک فقیر موجود ہے، محل کے کنارے بیٹھا ہے، تو اس فقیر سے بادشاہ نے کہا کہ تمہاری کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں۔ تو فقیر کے منہ سے ہنسی نکل گئی، کہتا ہے کہ باتیں تو ایسی کر رہے ہو جیسے میری ساری خواہشیں پوری کر دو گے۔ بادشاہ نے کہا تمہیں پتہ نہیں تم کس سے بات کر رہے ہو، میں اس پوری مملکت کا بادشاہ ہوں، میرے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں، تم کہو تمہیں کیا چاہیے؟ کہا واقعی آپ میری خواہش پوری کر دیں گے؟ کہا بالکل، جو کہو گے وہ پوری ہو جائے گی۔ کہا باقی ساری خواہشیں تو چھوڑیے، میرا یہ پیالہ بھر دیجئے۔ بادشاہ نے کہا یہ کون سی کمال کی بات ہے، چھوٹا سا ایک پیالہ تھا، اور بھیک مانگنے والا جو پیالہ ہوتا ہے، کشکول جس کو کہتے ہیں، سیاہ رنگ کا عام سا لکڑی کا خالی پیالہ تھا۔ بادشاہ نے بڑے کر و فر کے ساتھ وزیر کو کہا کہ اس میں اشرفیاں بھر دو، سونے کی اشرفیاں بھر دو۔ بادشاہ کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، وزیر نے سونے کے اشرفیوں کی تھیلی کھولی اور اس پیالے میں ڈال دی، مگر وہ پیالہ خالی کا خالی رہا، وہ غائب ہو گئی ساری اشرفیاں۔ بادشاہ نے کہا ساری تھیلیاں ڈالو، ساری تھیلیاں ڈالی، اشرفیاں اندر جاتی ہیں اور پیالہ بھرتا نہیں تھا۔ اب بادشاہ کو ضد چڑھ گئی، کہا یہ کمال کی بات ہے، فقیر نے کہا تھا تم میری بات پوری کر نہیں سکتے اور اس کا پیالہ کیوں نہیں بھر رہا؟ بادشاہ نے کہا جاؤ خزانے سے بوریاں اٹھا کر لاؤ، جب تک اس کا پیالہ نہ بھرے اشرفیاں ڈالتے رہو۔ ناظرین، صبح سے شام ہو گئی، بادشاہ کے خزانے خالی ہوتے گئے، فقیر کا پیالہ نہ بھرا۔ جب شام ہو گئی اور بادشاہ تھک گیا، اب اسے احساس ہوا کہ یہ ضد سے کام نہیں ہوگا، یہ میں کسی اللہ والے سے مخاطب ہوں۔ اب بادشاہ اس فقیر سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے احساس ہو گیا کہ آپ کچھ اونچی چیز ہیں، مجھے بتائیے اس پیالے میں ایسا ہے کیا کہ جو ڈال رہے ہیں وہ غائب ہی ہو رہا ہے، بھر ہی نہیں رہا ہے۔ اب جو فقیر نے جواب دیا نا ناظرین، یہ سننے والا جواب ہے۔ فقیر کہتا ہے اس میں کوئی خاص راز کی بات نہیں ہے، دراصل یہ پیالہ انسانی خواہشات سے بنا ہے، انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہیں، جتنا چاہو ڈال دو، خواہشات اور تمناؤں کا پیالہ ہمیشہ خالی رہتا ہے، یہ ہمیشہ مزید کی طلب میں کھلا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ایسا ہی تو ہمارے ساتھ ہے، خواہشیں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، شکر ہے کہ زبان پہ آتا نہیں ہے۔ ذرا غور کریں نا، ہم اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ غور کرتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس سائیکل تھی، غربت کی زندگی تھی، بڑی تمنائیں کی، کیونکہ سائیکل پہ جب جاتا تھا ساتھ اسکوٹر والے بڑی تیزی سے نکل جاتے تھے، اور وہ کہتا تھا یا اللہ میں اسکوٹر پہ کب بیٹھوں گا، کتنا مزہ آتا ہے، پینڈل مارنے ہی نہیں پڑتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھاتے ہوئے بڑی اسپیڈ سے راستہ طے ہو جاتا ہے۔ بڑی محنت کی، اللہ نے کرم کیا، اسکوٹر آ گئی، بہت خوش، مٹائی بھی بانٹی محلے میں، سب کو ٹریٹ بھی دی۔ تھوڑے دنوں بعد جب موٹر سائیکل سردی کے دنوں میں کسی سگنل پر رکی تو برابر میں ایک چھوٹی سی کار آ کر رکی، آج کے زمانے میں سمجھیے ایف ایکس ہوگی یا الٹو ہوگی۔ اس گاڑی میں دیکھا، گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا، پھر سوچنے لگا میں سردی میں موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں، یہ کتنے خوش نصیب ہیں، شیشے بھی بند ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، میرے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، چہرے پہ گرد لگتی ہے، یا اللہ مجھے تو نے گاڑی نہیں دی ہے، مجھے گاڑی چاہیے۔ اب اپنی موٹر سائیکل بری لگنے لگی، انسیٹسفائی ہے، نئی خواہش، نئی تمنا، شکوے، شکایات، جناب بڑی محنت کی، پیسے جمع کیے، چھوٹی سی گاڑی لے لی، بہت خوش، گھر والوں کو بھی دعوت کھلائی، خاندان والوں کو بھی دعوت کھلائی۔ تھوڑے دنوں بعد وہ چھوٹی گاڑی کسی سگنل پہ رکی تو اب اس سے بڑی گاڑی آ کر رکی، ارے وہ تو ایئر کنڈیشن والی ہے، پاور اسٹیئرنگ ہے، کتنی چمچماتی کار ہے، میری گاڑی تو پھٹیچر، میں تو پیچھے رہ گیا، وہ آگے بڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اسے اپنی گاڑی بھی بری لگنے لگی۔ ذرا غور کیجئے، کہیں ایسی زندگی تو ہم نہیں گزار رہے کہ پہلے چھوٹا گھر تھا، کرائے کا گھر تھا، اپنا لیا تو بڑا گھر دیکھ کر اپنا گھر برا لگنے لگا، اچھے کپڑے والے کو دیکھا تو ہمارے کپڑے برے لگنے لگے، مہنگی گھڑی والے کو دیکھا تو ہم غریب لگنے لگے، قیمتی لباس والے کو دیکھا تو ہم اپنی نعمتوں میں ہی شرمندہ سے رہنے لگے۔ شکر کہاں گیا، قناعت کہاں گئی؟ خواہشات ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ جو خواہشات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے نا، یہ ہمیں سیٹسفائی ہونے نہیں دے رہا، یہ ہمیں مطمئن نہیں ہونے دے رہا، یہ ہمیں ٹینشن نہیں رکھ رہا ہے۔ ہر وقت بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم پریشان ہیں، کیونکہ ہم اپنے سے آگے والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا ناظرین، ایسی لائف انسیٹسفیکٹری گزرتی ہے، پریشانی گزرتی ہے، کیونکہ بندے کو شکر نہیں ملتا۔
خدا کی قسم ہر وہ شخص جو مجھے دیکھ رہا ہے آپ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ آپ سے کمتر لوگ بھی تو دنیا میں ہے نا، مگر یہ پرابلم ہے کہ ہم اپنے سے آگے والے کو دیکھ رہے ہیں۔ برائے کرم اگر سکھ والی زندگی گزارنی ہے، سیٹسفائی لائف گزارنی ہے، مطمئن زندگی گزارنی ہے، تو نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو، اپنے سے کم والوں کو دیکھیں۔ آگے دیکھنا ہے تو نیکیوں میں آگے والے کو دیکھیں نا۔ ہم نے الٹا کر دیا ہے، ہم نیکیوں میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھتے ہیں، نعمتوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ کوئی اگر کرائے کے گھر میں رہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تو نے گھر تو دیا ہے، کچھ لوگ تو روڈ پہ سوتے ہیں، روڈ پہ سونے والا اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ آزاد تو ہوں، کچھ لوگ تو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہاسپٹل کے بستروں پر بھی تو لوگ ہیں نا، اپنے ہاتھ سے کھانا تو ہم کھاتے ہیں، لوگ نالیوں کے ذریعے کھا رہے ہیں، کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ آج جس کے گھر میں ایک دن راشن نہیں پہنچا، کھانا نہیں ہے، یقیناً پریشانی ہے، مگر وہ بھی شکر ادا کرے کہ یا اللہ ایک دن کھانا نہیں کھلایا، کل انشاءاللہ تو عطا فرما دے گا، لیکن میں اس کرونا وائرس میں تو مبتلا نہیں ہوں، کینسر کا مرض تو نہیں ہے، گردے فیل تو نہیں ہے، اللہ نے بہت کچھ ہمیں دیا ہے، خواہشات ختم نہیں ہوں گی، جو دیا رب نے اس پر قناعت کر لو، زندگی مطمئن ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔